پروگرام انکار حدیث ایک باطل نظریہ میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالباسط اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے کئی حلقوں سے، کئی مجلسوں سے ان شبہات کا جائزہ لے رہے ہیں جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں بھی ہم شبہ پیش کریں گے، لیکن ابھی تک جو بھی شبہات پیش کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے مجموعہ حدیث پر تھے، یعنی ذخیر حدیث پر اعتراض کیا گیا تھا یا راویان حدیث پر اعتراض کیا گیا تھا، اور یہ شبہ وہ تھا جس کی وجہ سے پورے ذخیر حدیث کو شک کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ منکرین حدیث تمام حدیثوں کو ٹھکراتے ہیں۔ لیکن یہ منکرین حدیث بعض دفعہ ایسی حدیثوں کو بھی نقل کرتے ہیں جن کو خاص طور پر یہ اپنا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیثیں ہیں، ان حدیثوں پر ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں جس میں عقل اور نقل دونوں کے خلاف باتیں کہی گئی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ منکرین حدیث قدر عقل پرست ہوتے ہیں کہ ان کی عقل پرستی اس انتہا کو پہنچتی ہے کہ یہ معجزات اور کرامات کے درمیان فرق نہیں کر پاتے اور معجزات و کرامات کے یہ قائل نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو بھی انبیاء کی زندگیوں میں یا رسولوں کی زندگیوں میں جو بھی معجزات رونما ہوئے ہیں وہ ان کی عقل میں نہیں ہضم ہوتے، یہ ان کی عقل میں نہیں آتے، چنانچہ اس کو عقل کے خلاف مان کر ذخیر حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز کیسے ممکن ہے، آج سائنٹیفک دور ہے، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، آج ہم اگر یہ حدیث کسی کے سامنے پیش کریں تو وہ اپنی ہنسی نہیں روک پائے گا۔ اور خاص طور سے ناظرین اکرام، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نشانہ جس کتاب کو بنایا گیا ہے اور جن حدیثوں کو بنایا گیا وہ صحیح بخاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آج اپنے شیخ محترم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ صحیح بخاری کی کیا اہمیت ہے اور کیا قدر و منزلت ہے علماء کرام و محدثین کے درمیان، اور خود امام بخاری رحمہ اللہ کا کیا درجہ ہے محدثین کے درمیان، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک کر کے اپنے شیخ سے ان حدیثوں کا جواب ڈھونڈیں گے، طلب کریں گے جن حدیثوں پر اعتراض کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہتا ہوں، شیخ صاحب صحیح بخاری کی دوسری احادیث کی کتابوں میں کیا اہمیت ہے، اس کو کیا درجہ حاصل ہے، اور علماء امت نے صحیح بخاری کو کیا درجہ دیا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بخاری شریف محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو انہوں نے تمام محدثین کرام سے الگ ہٹ کر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا جو صحیح تھی، انہوں نے التزام کیا اس کا، غیر صحیح کو اس میں جگہ نہیں دی، اور اس کے لیے صحیح بخاری میں لانے کے لیے شرائط اتنی شدید اور سخت رکھی کہ بہت ساری وہ احادیث جن کو وہ خود بھی صحیح مانتے لیکن بخاری میں لانے کے لیے جو شرط لگائی تھی اس کے تحت وہ نہیں آتی، اس لیے اس کو الگ کتاب میں ذکر کیا ان ہے۔ کو بھی ذکر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے بخاری شریف لکھی گئی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھنے کے بعد اس زمانے کے، اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ محدثین کرام کے عروج کا زمانہ، بے شک ایک سے ایک بڑھ کر محدث اس زمانے میں موجود تھا، اپنے حفظ، تقوی، پرہیزگاری، ثقافت، ان تمام چیزوں میں وہ اپنا کوئی دوسرا مقابل نہیں رکھتے تھے۔ بے شک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس پر آپ اپنی رائے دیں، اس کو پڑھیں
متن کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے آپ اس پر غور کریں تو ایک محدث نے نہیں پڑھا اس کو، ایک محدث نے پڑھا۔ اس زمانے کا کوئی محدث ایسا نہیں تھا جس نے کتاب بخاری کو نہ پڑھا ہو، بے شک۔ اور تمام ہی نے بال اتفاق اس بات کا اظہار فرمایا کل ما فی الصحیح صحیح، صحیح بخاری میں جو کچھ بھی ہے وہ سب صحیح ہیں، سب صحیح ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ بات تقلید کی بنیاد پر نہیں کہی گئی، حسن ظن کی بنیاد پر نہیں کہی گئی، محض روا روی میں نہیں کہی گئی، محض اس لیے نہیں کہی گئی کہ امام بخاری کا بڑا درجہ ہے۔ درجہ تو بعد میں ہوا ہے۔ بے شک۔ جس زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ کر پیش کی تھی وہ بھی عام محدثین کرام میں گنے جاتے تھے۔ ہر ایک محدث نے اپنی لیبارٹری میں بخاری شریف کو جانچا، پرکھا، تولا، تحلیل کی، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کل ما فی صحیح صحیح، یہ سب صحیح ہے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ صادر فرمایا صحیح۔ ایک محدث نے جب اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے، یہاں تک کہ امت مسلمہ اس بات پر متفق ہوئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب البخاری، اللہ رب العزت کی کتاب کے بعد یعنی قرآن شریف کے بعد صحت کے اعتبار سے صحیح ہونے میں اگر کسی کتاب کا درجہ اور مرتبہ ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایابہ، یہ نام ہے بخاری شریف کا۔ ماشاءاللہ۔ اتفاق کر لیا امت نے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو آدمی بخاری شریف پر کلام کرتا ہے، جو آدمی بخاری شریف کے بارے میں کوئی ایسا ویسا تبصرہ کرتا ہے، جان لو کہ وہ بدعتی ہے۔ اہل سنت بخاری شریف پر اعتراض نہیں کرتے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں بعض محدثین کرام نے تو کیا ہے جیسے دار قطنی نے کیا ہے۔ جی، امام دار قطنی نے جو کیا تقریباً 7 حدیثیں یا چند حدیثیں، تو وہ بھی اعتراض اس بنیاد پر نہیں کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اچھا، ان کا اعتراض دوسرے قسم کا ہے جس کو عام لوگ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اور عام لوگوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ روات کے سلسلے میں ان کا درجہ، مرتبہ، تعدیل، تجریح، اور اس کی بنیاد پر ان کی بیان کی ہوئی احادیث کے جو الفاظ، چونکہ وہ بوچی شان کے آدمی۔ بے شک۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب بغدادی کے تعلق، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا بڑے متواضع آدمی تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں وہ مقام ان کو عطا کیا تھا کہ کوئی دوسرا ان کے وقت میں نہیں تھا ان جیسا۔ ایک بہت بڑے محدث بغداد آئے، خطیب بغدادی بھی اتفاق سے وہاں پہنچے یا وہ ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ازراہ تعارف کہا، انت الحافظ احمد، فرمایا انتہا الحفظ، یا فرمایا الحافظ کانا الدار قطنی، انتہا الحفظ الى الدار قطنی، کہ آپ کہاں حافظ ہیں، ہم کہاں حافظ ہیں، حافظ تو امام دار قطنی تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقوی، پرہیزگاری، للہیت، تواضع، انکساری، یہ اس کی معراج ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زبردست حافظ تھے۔ بے شک۔ اور حافظ کا مطلب یہ نہیں ہمارے یہاں جیسے قرآن شریف کے حافظ کو کہتے ہیں حافظ، نہیں، حافظ الاحادیث، حافظ الرجال، حافظ الاقوال، ایسا آدمی حافظ کہلاتا تھا۔ اتنی 1000 حدیثیں جس کو یاد ہوں وہ حافظ ہے، وہ حافظ کہلاتے۔ ابو عبداللہ الحاکم صاحب المستدرک، صاحب المستدرک، ان کو حافظ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ان کے اندر تھا، کہا کہ نہیں ہم کہاں حافظ ہیں، حافظ تو امام دار قطنی تھے۔ تو بہت اونچے پائے کے لوگ ہیں،
ان کا اعتراض امام بخاری کی کتاب پر اس اعتبار سے نہیں تھا جیسے آج کل کے اوچھے لوگ لچے اور لفنگے انداز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا بخاری شریف پر اوچھے حملے کرتے ہیں. یہ وہ معاملہ نہیں تھا. آج بھی ان کی کتاب موجود ہے. میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ صاحب جو آپ نے صحیح بخاری کی اہمیت بیان کی ہے، کیا امت کے تمام طبقات کے اندر اس کو درجہ یہ حاصل ہے، یا ایسا تو نہیں کہ محدثین ہی کے ایک خاص طبقے نے اس کو یہ اہمیت دی ہو؟ جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ متاخرین میں ہے، اس زمانے کے نہیں ہیں. تقریباً 12ویں صدی کا 12ویں صدی کا آدمی اور اپنے فن کا ماہر آدمی، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں لوگ ذکر کرتے ہیں ما را مثلہ، ما رؤی مثلہ، یا ما را ہوا مثل نفسی ہی. یہ معنی انہوں نے اپنے جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کوئی دوسرا آدمی نہیں پایا گیا جو اللہ رب العزت نے ان کو امامت فی الحدیث فی الفقہ عطا فرمائی تھی، اور جس درجے کا اللہ رب العزت نے ان کو درک عطا فرمایا تھا ہر ایک فن میں. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے، اور جو آدمی بخاری شریف کے بارے میں کلام کرے تو اس کو اہل سنت نہ سمجھو، وہ بدعتی ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی میں اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی صدیوں کے تجربے کے بعد، تیسری صدی سے لے کر 12ویں صدی تک، بے شک یہ بات اگر اس میں کسی آدمی نے اختلاف کیا تو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ اس کے بات کو لیا جائے اور اس کا کوئی اعتبار کیا جائے، وہ شاذ میں مانا گیا. اتفاق امت مسلمہ کی اکثریت کا، علماء ہو یا عوام ہو، سب اسی بات پر ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے اور اس درجے کی کوئی دوسری کتاب نہیں. شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری کی کچھ احادیث پہ لوگوں نے جو کلام کیا ہے، یا منکرین حدیث بھی جو کلام کرتے ہیں، وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یعنی منکرین حدیث بھی جو کلام کرتے ہیں جسے اپنے عقل کے خلاف پاتے ہیں، وہ بھی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو کتاب لکھی گئی تھی منکرین حدیث کی طرف سے، ان میں تقریباً 39 حدیثیں ایسی ہیں صحیح بخاری کی جن کے بارے میں انہوں نے انگشت مائی کی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر صرف 39 حدیثوں پہ انہوں نے کلام کیا تو باقی حدیثیں تو صحیح ہیں، باقی حدیثیں تو قابل عمل ہیں، تو اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے جو ان حدیثوں پر کلام کرتے ہیں. وہ بھی زیادہ تر ایسی حدیثیں ہیں شیخ جو معجزات یا کرامات کے تعلق سے آتی ہیں. شیخ صاحب انشاءاللہ العزیز ہم صحیح بخاری ہی کے تعلق سے اپنی بات ہم بریک کے بعد بھی جاری رکھیں گے. یہاں ہم مختصر سے وقفے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم صحیح بخاری کے بارے میں اپنے شیخ محترم سے سن رہے تھے کہ صحیح بخاری کو امت کے اندر کیا درجہ حاصل ہے. میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ صاحب جو آپ نے صحیح بخاری کی اہمیت بیان کی ہے، کیا امت کے تمام طبقات کے اندر اس کو درجہ یہ حاصل ہے، یا ایسا تو نہیں کہ محدثین ہی کے ایک خاص طبقے نے اس کو یہ اہمیت دی ہو؟ جیسے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ متاخرین میں ہے، اس زمانے کے نہیں ہیں. تقریباً 12ویں صدی کا آدمی اور اپنے فن کا ماہر آدمی، جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ کے بارے میں لوگ ذکر کرتے ہیں ما را مثلہ، ما رؤی مثلہ، یا ما را ہوا مثل نفسی ہی. یہ معنی انہوں نے اپنے جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، یا بعض لوگ کہتے ہیں ایسا کوئی دوسرا آدمی نہیں پایا گیا جو اللہ رب العزت نے ان کو امامت فی الحدیث فی الفقہ عطا فرمائی تھی، اور جس درجے کا اللہ رب العزت نے ان کو درک عطا فرمایا تھا ہر ایک فن میں. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ کتاب
صحیح ہے، اور جو آدمی بخاری شریف کے بارے میں کلام کرے تو اس کو اہل سنت نہ سمجھو، وہ بدعتی ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی میں اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی صدیوں کے تجربے کے بعد، 3ری صدی سے لے کر 12ویں صدی تک، بے شک یہ بات اگر اس میں کسی آدمی نے اختلاف کیا تو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ اس کے بات کو لیا جائے اور اس کا کوئی اعتبار کیا جائے، وہ شاذ میں مانا گیا۔ اتفاق امت مسلمہ کی اکثریت کا، علماء ہو یا عوام ہو، سب اسی بات پر ہے کہ یہ کتاب صحیح ہے اور اس درجے کی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری کی کچھ احادیث پہ لوگوں نے جو کلام کیا ہے، یا منکرین حدیث بھی جو کلام کرتے ہیں، وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یعنی منکرین حدیث بھی جو کلام کرتے ہیں جسے اپنے عقل کے خلاف پاتے ہیں، وہ بھی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو کتاب لکھی گئی تھی منکرین حدیث کی طرف سے، ان میں تقریباً 39 حدیثیں ایسی ہیں صحیح بخاری کی جن کے بارے میں انہوں نے انگشت مائی کی ہے اور اس کے بارے میں کچھ کلام کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر صرف 39 حدیثوں پہ انہوں نے کلام کیا تو باقی حدیثیں تو صحیح ہیں، باقی حدیثیں تو قابل عمل ہیں، تو اسے کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہم ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے جو ان حدیثوں پر کلام کرتے ہیں۔ وہ بھی زیادہ تر ایسی حدیثیں ہیں شیخ جو معجزات یا کرامات کے تعلق سے آتی ہیں۔ دیکھیے، منکرین حدیث کا جو معاملہ ہے وہ عقل سے الگ ہے۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو عقل والی بات ہوئی کہ بھئی 29 یا 39 احادیث پر آپ کو اعتراض ہے تو 39 مت مانیے، باقی آپ مانیے، یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ بے شک، لیکن جب عقل کو ہم اٹھا کر طاق پہ رکھ دیں اور محض اناد، دشمنی، مرعوبیت یا دوسروں کی تقلید میں ہم ایک الگ ہی فیصلہ کریں بے عقلی کا کہ نہیں ہم حدیث کو مانیں گے ہی نہیں، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور جب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی ان سوالوں کے جوابات آپ دیجئے قرآن سے اس کا بھی جواب نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی نہیں۔ اب آپ نے 39 احادیث پر اعتراض کیا، اگر قرآن شریف پر 39 اعتراضات ہوں اور کیے جا سکتے ہیں جیسے حدیث پہ کیے ہیں ایسے قرآن پر بھی ہیں، جو لوگ تو اسلام کیا قرآن شریف کے بارے میں بھی یہی کہہ دیں گے بھی قرآن بھی ماننے کے لائق نہیں ہے؟ آپ یقین مانیے، پچھلے دنوں ایک صاحب دلی میں، جی، ایک لڑکا نوجوان، وہ کتاب و سنت سے وابستہ ہوا۔ جو آدمی نیا نیا آتا ہے تو اس میں جوش بہت ہوتا بے ہے، شک جوش زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جوش، جذبہ، یہ کیجئے، وہ کیجئے، یہاں چلیے، وہاں چلیے، یہ بتائیے، وہ بتائیے۔ تو چونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں اس کی نفسیات کو، تو بہت کچھ وہ گوارا کر لیتے ہیں جو گوارا نہیں ہوتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے۔ سنتے رہے سب کچھ، اس کو تھوڑا ٹھنڈا کیا، دوڑو مت، چلو، دوڑو گے گر سکتے ہو، لہذا چلو اور آدمی کی سی چال چلو۔ بہت کچھ اس کو سمجھایا۔ اب کہنے لگا ہمارے چچا کو آپ سمجھائیے، کیا ہوا آپ کے چچا کو؟ مطلب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اتفاق سے اسی کے محلے میں ایک صاحب کے یہاں چائے پانی کا انتظام تھا، وہاں پر ان کو بلا لیا گیا، بات کی گئی تو اس حدیث میں ایسا ہے، اس حدیث میں۔ تو ہم نے کہا دیکھیے، ہم بات آپ سے اصولی کریں گے، اب فروعی مت کیجئے۔ آپ کو اس حدیث پر اعتراض ہے تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ صرف اسی حدیث پر اعتراض ہے، باقی حدیثوں کو آپ مانتے ہیں؟ کہ نہیں ایسی بات نہیں۔ میں کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایک کر کے آپ کہاں تک ہم سمجھائیں گے اور کہاں تک آپ سمجھیں گے؟ بالکل صحیح بات۔ آپ سے اصولی ہم بات کریں گے، کس بنیاد پر آپ یہ اعتراضات کر رہے ہیں حدیث میں؟ بنیاد کیا ہے؟ آپ کس چیز کو آپ مانتے ہیں؟ ہاں، جو اصل وجہ ہے وہ دور ہو جائے، وہ بتائیے۔ جی، کیا رسول اکرم کی بات ماننا چاہیے یا نہیں ماننی چاہیے؟ بہرحال تھوڑی دیر بات ہوئی، کہنے لگے کہ دیکھیے، جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی وہ نہیں مانا جا سکتا۔ میں نے کہا اگر یہی قاعدہ قرآن کے تعلق سے کیا جائے، قرآن کی بعض باتوں پر میں آپ کو 2-4 باتیں بتاتا ہوں، آپ مجھے قرآن کی یہ باتیں ذرا سمجھا دیجئے عقل سے۔ تو کہنے لگے نہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا، اس کو بھی عقل کی بنیاد پر
جانچا جائے گا، اگر نہیں پورا اترتا تو نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس انکار حدیث نے ان کو کہاں تک پہنچایا، اور کیا وہ اس لائق رہے کہ ان کو مسلمان کہا جائے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا ایسی ہے آپ کے نزدیک جس کی ہر بات مانی جائے؟ کہنے لگے کوئی آدمی نہیں ایسا، کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی اپنی ہر بات کیا ماننے کے لائق ہے؟ تو سوچنے لگا تھوڑی دیر، تو مجھے شبہ ہوا کہ اس آدمی پر پورا شیطان کا تسلط ہے۔ دنیا میں کوئی ذات ایسی ہے جس کی ہر بات مانی جائے؟ اس میں اس نے تأمل نہیں کیا، کہا کوئی ذات نہیں ہے۔ اس میں نبی، رسول، پیر، پیغمبر، شہید، علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین سب شامل ہیں، بالکل اس میں تأمل نہیں کیا۔ اور جب میں نے پوچھا آپ کے بارے میں کیا خیال، تو وہاں پر سوچنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سپر سمجھ رہا ہے۔ بالکل تو یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں بخاری شریف پر، اصل میں بخاری شریف پر اعتراض کا ایک اور مقصد ہوتا ہے۔ شیخ ذرا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، مختصراً آپ اگر بخاری شریف پر اعتراضات عام طور پر اس لیے کی جاتی ہے کہ بخاری شریف سب سے اونچی اور بڑی اور صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے، لہذا اس پر اعتراض کر دیا، اس کا مطلب ساری ہی حدیثوں پر ہم نے اعتراض کر دیا۔ بالکل، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا صحیح بخاری کو امت کے اندر کیا مقام حاصل ہے، اور ہر زمانے میں الحمدللہ صحیح بخاری کو امت نے پوری محبت، احترام اور پوری قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے، اس کی ہر حدیث پر عمل کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا تلقت الامہ بالقبول، پوری امت نے صحیح بخاری کی حدیث کو قبولیت کا درجہ دیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ چند حاسدین صحیح بخاری یا دوسری احادیث پر نقد کرتے ہیں تو ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے، اور ہمیں ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے اور ان کی چالوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔